اگلی آیت کا جو مفہوم ہے وَالصَّابِرُ وَالرَّابِطُ، جب جنگ میدان میں آ جاؤ، جب جنگ کے میدان میں آ جاؤ، وہاں پر بھی تم نے صبر حوصلے سے کام لینا ہے، وہاں پر بھی تم نے جلد بازی نہیں کرنی۔ کربلا کا میدان تو آپ کو یاد ہی ہوگا، کربلا کا میدان کون بھول سکتا ہے اس امت میں؟ کربلا کے میدان میں ظلم کا مقابلہ صبر کے ساتھ تھا، توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ ظلم کا جو مقابلہ تھا وہ تو صبر کے ساتھ تھا، صبر کے ساتھ آپ دیکھیں نا 10,000 کا لشکر ہے اور کہاں 72، کہاں 10,000 کا لشکر ہے اور کہاں اہل بیت کے شہزادے ہیں، حضرت امام حسین، اور بظاہر دیکھنے میں وہ یزید نے ڈنکے بجائے جی میں جیت گیا، ابن زیاد نے جشن منائے کہ ایسی جیت گئے، لیکن رب تعالیٰ نے فتح کسے عطا کی؟ حسین ابن علی کے صبر کو فتح عطا فرمائی۔ بظاہر دیکھنے میں یہ تلواروں کی جنگ تھی، بظاہر دیکھنے میں یہ نیزوں کی تیروں کی جنگ تھی، لیکن جیتا کون؟ حضرت امام حسین کا صبر جیتا۔ تو یہ صبر ہے، یہ آپ کو زندہ دلی کرے گا، صبر آپ کو کسی کنارے لگائے گا، صبر جو ہے، حوصلہ جو ہے، بردباری جو ہے، حلیمی جو ہے، وہ آپ کو اللہ کے قریب کرے گی، رب رسول کے قریب کرے گی۔ اور حضور کا پھر فرمان دیکھیے، اور حضور کس انداز میں اپنی امت کی تربیت فرماتے ہیں۔ حضور فرمانے لگے پہلے تو کوشش کرو لڑائی کی طرف جاؤ ہی نہ، یہ فرمان مصطفیٰ ہے، بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضور فرمانے لگے پہلے تو کوشش کرو لڑائی کی طرف، تھوڑا تھوڑا پہ بول رہے، پہلے کوشش کرو لڑائی کی طرف، یہ بات یاد رہ جائے گی، حضور کا فرمان ہے کہ پہلی کوشش کرو کہ لڑائی کی طرف جاؤ ہی نہ، صبر کر جاؤ، صبر ہی کر جاؤ۔ وہ اگر اگلے بندے نے کوئی تلخ رویہ کیا ہے، غلط جملے بولے تو آپ صبر کر جاؤ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں جی گال نہیں برداشت کرتا، تو ہم کہتے ہیں صحیح بات کو برداشت کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ برداشت تو آپ نے غلط بات کو ہی کرنا ہے، صحیح بات کو کون برداشت کرتا ہے؟ صحیح بات برداشت کرنے والی ہوتی نہیں، وہ تو صحیح بات ہے، برداشت ہی آپ نے غلط بات کو کرنا ہے۔ اور اگر آپ سے غلط بات بھی برداشت نہیں ہو رہی تو پھر آپ میں تھوڑی سی کمی ہے، تو پھر یہ ہے کہ آپ کو پھر تھوڑے بہت کیپسول کھانے کی ضرورت ہے، اسبگول کے چھلکے کی ضرورت ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ پہلے تو کوشش کرو کہ لڑائی کی طرف بات جائے ہی نہ، لیکن اگر پھر بدر کا میدان لگ جائے نا، توجہ نہیں فرمائی آپ نے، اب جب بدر کا میدان لگ جائے، احد کا میدان لگ جائے، جنگ یرموک کا میدان لگ جائے، فاتح خیبر کا میدان جب لگ جائے، حضرت مولا علی شیر خدا کی جب تلوار نکل آئے، تو پھر تب تم نے جو صبر کر کے دکھانا نا، حوصلے کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، اور پھر تم نے اس میدان میں کھڑے رہنا ہے، پیچھے نہیں بھاگنا، وہاں پر تم نے حوصلے کا مظاہرہ کرنا ہے۔ پہلے تو بات یہ تھی کہ تو لڑائی کی طرف جانا نہیں، جب لڑائی ہو جائے، میدان لگ جائے، تو پھر پیچھے مڑ کے دیکھنا نہیں، پھر بتانا ہے تم نے کہ اگر صبر کیا تو پھر مسلمانوں سے بڑا صابر کوئی نہیں، اور پھر مسلمانوں سے بڑا ڈٹنے والا کوئی نہیں حق کے لیے۔ حضرت امام حسین کی مثال نہیں آپ کے سامنے، 72 کا کیا مقابلہ تھا 10,000 کے ساتھ، وہ کھڑے نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فتح کس کو دی؟ حضرت امام حسین کے صبر کو۔ اسی طرح سے حضور کا فرمان سنیے گا، اسی حدیث کا ایک آخری جملہ، حضور فرمانے لگے کہ جنت تو تلواروں کے سائے تلے ہے، جنت تو تلواروں کے سائے تلے ہے، تلواروں کے سائے تلے۔ اگر جان چلی گئی تو شہادت کی موت، ڈائریکٹ جنت، اور اگر بچ کے آگے تو غازی کا درجہ، اگر بچ کے آگے تو غازی کا درجہ، دونوں صورتوں میں جنت ملے گی۔ جنت تو تلواروں کے سائے کے نیچے ہے، اور حضرت مولا علی شیر خدا۔ اب تو تھوڑے تھوڑے لوگ آگے، اب تو سبحان اللہ ذرا بلند کہہ دیں، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم و رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ کسی زمانے میں ہمارا کفر کے ساتھ مقابلہ تھا، جنگ تھی، تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو کافر تھے، جو رقیب ہوتے تھے، جو مقابلے میں ہوتے تھے، تو وہ نا سول کپڑوں میں، اب تو آرمی کی وردی آ گئی نا، بندہ سیانا ہے جاندہ دوروں ہی کیا ہے فلانے قبیلے ہوتا ہے یا آرمی کا یا پولیس کا ہے، تو تب سول کپڑوں میں لوگوں کو جاسوس کے طور پر بھیجا جاتا تھا۔ تو کفار نے 2 جاسوس بھیجے حضرت مولا علی شیر خدا کے لشکر میں، اور جو پتہ تو کر کے آؤ یہ کرتے کیا ہیں، یہ تیاری کیسے کرتے ہیں۔ وہ 2-4 دن نہ وہاں پہ رہے، ان کی سو لی، جاسوسی کی، تو واپس جا کے کافروں کو پتہ کہ کہتے ہیں یار اسی 2-3 دن رہے تو سمجھ سانوں کو بھی نہیں آئی، سمجھ ہمیں ذرا بھی نہیں آئی کہ وہ کیسے لوگ ہیں، وہ تو راہب قسم کے لوگ ہیں، ساری رات مسلح پہ گزار دیتے ہیں، ساری رات ہی رب کو منانے میں لگا دیتے ہیں، لیکن جب صبح جنگ کی تیاری کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے ان سے بڑا مجاہد ہی کوئی نہیں، ان سے بڑا
مجاہد ہی کو نہیں، رات کو رب سے صبر مانگتے ہیں، رات کو رب کے آگے سجدے کرتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک ہمیں صبح فتح عطا فرمانا، صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ لیکن جب صبح ہوتی تو جب مجاہدانہ جب وہ مشق کرتے تو یوں لگتا تھا جیسے ان سے بڑا کوئی مجاہد ہی کوئی نہیں۔ حضور فرمانے لگے کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے،